ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا اس کی 50 آیتیں سورہ نساء کی ہم پڑھ چکے، اور آج ہم آیت نمبر 51 سے شروع کریں گے سورہ نساء کی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 59 تک آج کا ہمارا سبق ہوگا، اور اس سبق میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہودیوں کی کچھ باتوں کی مذمت ہے جو اللہ نے فرمائی، ان کے بخل کی، ان کے حسد کی، اور جب انہوں نے اسلام کے ساتھ کفر کا، مشرکین کا موازنہ کیا، کمپیریزن کیا، تو اسلام کو انہوں نے کہا جی یہ ڈیگریڈ کیا، اسلام کو، اس کو اچھا دین نہ کہا بلکہ کافروں کے دین کو اچھا کہا یہ اسلام مسلمانوں سے یہ بہتر ہے، جو بت پرست تھے ان کو بہتر کہا یہودیوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بابت پر لعنت فرمائی۔ تو اس طرح کے یہ امور ہیں چند، اور انہی آیتوں میں امانت کے متعلق بھی پڑھے۔ امانت کے متعلق ان آیات میں بتایا گیا، ایمان والوں کے متعلق بتایا گیا کہ ایمان والے جو ہیں، جو نیک اور سارے عمل کریں گے، انہیں اللہ تعالیٰ کیسے نوازے گا۔ تو یہ ان آیات کا مختصر تعارف ہے جو آج ہم پڑھیں گے، کہ جن میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کی، جج جب بن جائے بندہ تو فیصلہ کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں بھی بتایا گیا، اللہ اس کے رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کے متعلق بھی بتایا گیا۔ تو آج ہم یہ سبق پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو یہ سبق پڑھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا۔ اللہ تعالیٰ نے 51 نمبر آیت سورہ نساء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار پھر مخاطب کیا، جہاں کہیں بھی علم تارا یہ لفظ جتنی بار بھی آپ قرآن میں پڑھیں گے اس کا معنی ایک ہی ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا، اس کا ایک ہی معنی ہوگا پورے قرآن میں۔ جہاں کہیں بھی آپ یہ لفظ پڑھیں گے نا، علم تارا، جیسے علم تارا کیف فعل ربک بعاد، علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ٹھیک ہے۔ تو یہ علم جب آ جائے، علم تارا، تو اس سے مخاطب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ نے یاد دلانا ہے اپنے محبوب کو کہ علم تارا، اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو مخاطب کیا سورہ نساء کی آیت نمبر 51 میں۔ اللہ فرماتا ہے علم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، اے محبوب مکرم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے کچھ حصہ دیا گیا۔ یہ یہودیوں کو یہاں پہ اللہ نے مخاطب کیا، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ بتوں پر ایمان لاتے تھے اور شیطانوں پر ایمان لاتے تھے۔ انہوں نے بتوں پر ایمان کو قبول کیا اور شیطانوں پر۔ یہاں دو لفظ میں بولے ہیں قرآن میں جو آئے، اللہ فرماتا ہے بالجبت والطاغوت، جبت اور طاغوت۔ جبت یہاں پہ ان بتوں کو کہا گیا جن کی وہ پوجا کرتے تھے، اور الطاغوت ان چیزوں کو، ان لوگوں کو کہا گیا جو ان کی پیروی کرنے والے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جبت جو ہے یہ حی ابن اخطب کو کہا گیا، اور الطاغوت سے مراد کعب بن اشرف یہودیوں کا جو بہت بڑا عالم تھا اس کو کہا گیا۔ خیر، اس کی مختصر تفسیر جب ہم نے سمجھنی ہے تو سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محبوب آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو ہم نے تورات سے کچھ حصہ دیا، انہیں کتاب دی، لیکن وہ ایمان کس پہ لے کے آئے؟ بتوں پہ۔ وہ ایمان کس پہ لے کے آئے؟ شیطانی باتوں پہ۔ کتاب ہم نے ان کو دی تھی لیکن انہوں نے ہماری کتاب پہ عمل نہیں کیا، انہوں نے جبت والطاغوت ان پہ ایمان لے کر آئے، بتوں پہ اور شیاطین پہ۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ
من الذین آمنوا سبیلا، کعب بن اشرف اور حی ابن اخطب یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ مکرمہ پہنچے. یہ دونوں مدینے میں رہتے تھے، یہودی تھے. مکے پہنچے. مکے نبی پاک کے دشمن تھے مشرکین، لات منات عزا ہبل کی پوجا کرنے والے. یہ ان بت پرستوں کے پاس پہنچے. حی ابن اخطب، کعب بن اشرف، دو یہودی چوٹی کے عالم تھے. وہاں پہنچے. جا کے انہوں نے ان سے باتیں کی مشرکین مکہ سے کہ ہمارے ساتھ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے، ان کو صفحہ ہستی سے نعوذ باللہ مٹانے کے لیے. ایسی باتیں انہوں نے حضور کے بارے میں کی. جو مشرکین مکہ تھے وہ کعب بن اشرف سے کہنے لگے کہ تم اوپر سے ہمیں کہہ رہے ہو تم یہودی مسلمانوں کے قریب ہو، کیونکہ انہیں بھی کتاب دی گئی، تمہیں بھی کتاب دی گئی، تم بھی تورات والے ہو، وہ بھی کتاب والے ہیں مسلمان جو مدینے میں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو مکے والوں نے کہا کعب بن اشرف سے کہ ہمارا تمہارا اتفاق نہیں ہو سکتا. اب یہ توجہ کرنی آپ نے کہ مشرکین اپنی بات منواتے کیسے ہیں. یہ دونوں گئے ان سے ہیلپ لینے کے لیے کہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں. تو ان مشرکین نے کہا کہ ہم مدد تو کریں گے لیکن ہمیں تم پہ یقین نہیں. انہوں نے کہا یقین کیسے آئے گا؟ حالانکہ یہ بت پرست نہیں تھے، یہودی تھے، کعب بن اشرف اور حی ابن اخطب. مشرکین مکہ کہنے لگے ہمیں یقین تب آئے گا تمہاری وفاداری کا جب تم بھی ہماری طرح ہمارے بتوں کو سجدہ کرو گے. انہوں نے کہا یہ تو بات ہی کوئی نہیں، ہم تو تمہارے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے آئے ہیں، گل ہی کوئی نہیں، جو تو ساڑھی تھوڑی پرکی سانجی ہے تو پھر کوئی گل مسئلہ ہی نہیں. انہوں نے بھی پھر ان کے بتوں کو سجدہ کیا. انہوں نے ان کے بتوں کو سجدہ کیا، ان سے کچھ باتیں پوچھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ان کو بتایا، اور پھر کہنے لگے کہ تم جو کفر والے ہو نا، جو بت پرستی کرتے ہو، تم مسلمانوں سے اچھے راستے پر ہو. بس یہ کہنے کی دیر ہے اللہ کریم جل جلالہ نے ان کے اس قول کو بھی قرآن میں ذکر کیا کہ انہوں نے یہ کہا تھا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھی بھیجی. اللہ کا بڑا غصہ ہے ان کی یہ بات سن. انہوں نے کیا کہا؟ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. انہوں نے کہا کہ کافروں کا راستہ مسلمانوں کے راستے کی بنسبت بہت ہی اچھا راستہ ہے. یہ راستہ ہدایت والا ہے، بتوں کی پوجا کرنے والا راستہ یہ ہدایت والا راستہ ہے. اہدا بہت زیادہ ہدایت والا. اب ان کی یہ بات جو انہوں نے اسلام کے منافی کی اللہ کو بڑی ناپسند گزری. اللہ نے فرمایا اولئک الذین لعنهم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی. ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت کرے فلن تجد له نصیرا، وہ دنیا و آخرت میں کہیں بھی اپنا مددگار نہیں پائے گا، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو اللہ نے ان یہودیوں کے لیے یہ لفظ استعمال فرمائے جنہوں نے اسلام کو ڈیگریڈ کیا اور کافروں کے کفر کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کی. تو اللہ کریم جل جلالہ اب ان کی دوسری بات حسد بخل والی، کہ وہ اتنے بخیل ہیں، یہودی اتنے بخیل ہیں، اتنے کنجوس ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ بل گیٹس جو ہے وہ پولیو کے قطرے پلا رہا ہے، تعلیم کے لیے بڑا پیسہ دے رہا ہے، فلاں کے لیے بڑا پیسہ دے رہا ہے، فلاں یہودی فرم جو ہے بڑا پیسہ دے رہی ہے. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. پہلے جب قرآن پاک کی آیت پڑھیں گے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا زعم یہ ہے، ان یہودیوں کا، ام لہم نصیب من الملک، یہ ایسے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جیسے ملک سے ان کو حصہ دے دیا گیا ہے، جیسے پوری دنیا کا ان کو بادشاہ بنا دیا گیا ہے. سمجھتے ایسے ہیں اپنے آپ کو. ام لہم نصیب من الملک، یا وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں نصیب دیا گیا. نصیب عربی میں کہتے ہیں حصے کو، کہ ہمیں حصہ دیا گیا ملک سے، کہ ہم دنیا کے آدھی دنیا کے ہم مالک ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم بھی لفظ استعمال کرتے ہیں نصیب، نصیب اپنا اپنا.
وہ ہم تو نصیب کو شاید قسمت کے معنی میں لیتے ہیں کہ نصیب سے مراد قسمت ہے. نصیب سے مراد قسمت نہیں ہے، نصیب کا مطلب ہے حصہ. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا وہ یہودی کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ملک دیا گیا ہے، فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ النَّقِيرًا. تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ اگر ان کو دے بھی دیا جاتا، یہودیوں کو اگر سلطنت دے بھی دی جاتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے. لا یؤتون الناس نقیرا، نقیر کہتے ہیں تل برابر. اب تل کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو اللہ کریم فرماتا ہے اگر ان کو حصہ دے بھی دیا جاتا، ان کو دنیا کا بادشاہ بنا بھی دیا جاتا، یہ تو اتنے بخیل ہیں، اتنے کنجوس ہیں یہودی. لا یؤتون الناس نقیرا، یہ تو لوگوں کو ایک تل کے برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے. اب جو وہ دے رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ ہمارے لوٹ کے ہمیں دے رہے ہیں. ہمارے ہاں انہوں نے پردے لگائے ہوئے ہیں، جال لگائے ہوئے ہیں. آپ IMF کو دیکھ لیں، آپ وہ پیسہ کہاں سے لے رہے ہیں؟ ہمارے بجلی کے بلوں سے، پیٹرول سے، دیگر جو ہماری اشیاء ہیں ان پہ ٹیکس عائد کر کے ہم سے لے کے وہ ہمیں ہی واپس لوٹا رہے ہیں. یہودیوں کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے کہ وہ سخی ہوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. اب دوسرا ان کے اندر کیا ہے؟ حسد، سڑنا، جلنا کسی سے. اب وہ اللہ کریم جل جلالہ حسد کی بات ان کی کر رہا. فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ، یا پھر ان کے اندر یہ چیز ہے کہ یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے. کن لوگوں سے؟ علی ما آتاهم اللہ من فضلہ، جن لوگوں پر اللہ کا فضل ہوا یہ ان لوگوں سے جلسی فیل کرتے ہیں، ان سے یہ حسد کرتے ہیں، سڑتے ہیں ان سے. اللہ کریم جل جلالہ نے یہاں پہ جو بات فرمائی نا، یہ جلتے ہیں کس سے؟ اب یہودی نبی پاک کے دور میں بھی مالدار تھے، یہودی نبی پاک کے دور میں بھی مالدار تھے. اچھا وہ حسد کیسے کرتے تھے؟ مالدار بندہ جو ہے وہ غریب سے کبھی حسد نہیں کرتا. مالدار بندہ کبھی غریب سے، ہاں مالدار بندہ اگر اس سے پراڈو لیے نا تو پراڈو کا نیا ایڈیشن اگر کسی اور دوسرے نے لیا وہ اس سے جلسی فیل کرے گا جو اس کے مقابلے کا ہوگا. ایم پی اے سے جلسی فیل کرے گا، ایم پی اے کبھی بھی کونسلر کو اپنے مقابلے میں کھڑا نہیں کرے گا. تو اللہ کریم جل جلالہ نے ان کا یہ حسد بھی بیان کیا. فرماتا ہے ان کا حسد دیکھیے کہ وہ جن لوگوں کے اللہ کا فضل ہوا وہ ان لوگوں سے جلتے ہیں. وہ لوگ کون تھے؟ وہ نبی پاک صاحب براق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جن کو اللہ کریم نے نبوت سے سرفراز فرمایا، جن کو اللہ نے آخری نبی بنایا. وہ جلنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو سلسلہ ہے نا یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہی چلے گا. بنی اسرائیل سے حضرت یعقوب جو ہے نا ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. انہوں نے دل کے اندر یہ بات رکھی کہ نبی تو آنا تھا حضرت یعقوب کی اولاد سے اور یہ آ گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے. بس اسی بنا پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنا شروع کیا. رب نے ان کی یہ کیفیت قرآن کے اندر بیان فرما دی. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ، یا یہودیوں کی کرتوت یہ ہے کہ یہ تو لوگوں سے، ان لوگوں سے جلسی فیل کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں جن پر اللہ کا فضل ہوا. فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، اللہ فرماتا ہے تحقیق ہم نے عطا کی آل ابراہیم کو کتاب اور آل ابراہیم کو نبوت. وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو ملک عظیم بھی عطا کیا. اب یہاں پہ آل ابراہیم کی تھوڑی سی بات کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم دیا، یعنی بڑی بادشاہ. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جب دیکھا جائے، ہم جب لاشعوری طور پہ دیکھیں گے اس کو، ایک تو شعور کی ہم سے دیکھنا، تحقیق کر کے لاشعوری طور پر دیکھیں گے تو ہم یہی کہیں گے یار وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تو عرب کے اندر تھی نا. نبی تو سارے شام میں آئے ہیں، ارض المقدس جس کو قرآن نے کہا ہے، نبی تو سارے ادھر آئے ہیں عرب میں. عجم میں تو نبی آیا کوئی نہیں.
یہ تو پھر اللہ نے ان کو ادھر کی بادشاہ دی ہے. اللہ کہتا ہے وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے ان کو عظیم بادشاہ دی، عظیم ملک دیا. تو اس میں پاکستان تو شامل نہیں ہے، ہندوستان تو شامل نہیں، اس میں کشمیر تو شامل نہیں ہے، اس میں افغانستان تو شامل نہیں ہے. پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے. لیکن اللہ رب الجلال نے مطلقاً جو لفظ کہا ہے نا وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، رب کہتا ہے ہم نے ان کو ملک عظیم عطا کیا ہے، عظیم بادشاہت عطا کی ہے. اور اس کی بادشاہت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بادشاہت کی ڈیفینیشن ہے کہ اللہ کریم نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے. اور جب نبوت کسی کو ملتی ہے پھر اس کا ملک اللہ کی پوری کائنات ہوتی ہے، پھر وہ ایک چھوٹا سا خطہ نہیں ہوتا. تو یہاں پہ چونکہ بات حضور اکرم کی ہو رہی ہے، آل ابراہیم سے حضور اکرم کی بات ہو رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کریم فرما رہا ہے یہ تو میرا وہ محبوب ہے جس کو ہم نے ملک عظیم دیا ہے. چونکہ پہلے نبیوں کو اللہ نے جو نبوتیں دی وہ محدود تھی، چھوٹے چھوٹے علاقوں کی طرف، وہ جس علاقے میں مبعوث ہوئے. اب حضور کی بات تھی تو اللہ کریم نے فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے ان کو ملک عظیم عطا کیا ہے، عظیم بادشاہت عطا کی ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، پس یہودیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ان کے اس فضل پر ایمان لے آئے. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور بعض وہ ہیں جنہوں نے منہ پھیر لیا. اور جنہوں نے منہ پھیرا ان کے لیے کیا ہے؟ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی دوزخ کی آگ. وَكَفَى، اور کفایت کرے گی ان کو، لپیٹے گی ان کو، اپنے اندر لے گی ان کو. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ، جہنم، سعیرًا، بھڑکتی ہوئی، اور ان کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے وہ کفایت کرے گی، یعنی ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، اللہ کریم یہاں پہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. اچھا آیتوں کا انکار وہ کیا کرتے تھے؟ کسی ایک یہودی نے یہ نہیں کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں اس کو نہیں مانتا. کسی ایک یہودی نے یہ نہیں کہا کہ میں سورہ فاتحہ کو نہیں مانتا. کسی ایک یہودی نے یہ نہیں کہا کہ میں سورہ بقرہ کی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں میں نہیں ان کو مانتا. کوئی نہیں کہتا تھا ایسے. وہ ایسے انکار نہیں کرتے تھے. انہوں نے انکار کیسے کیا ہے؟ وہ انکار یوں کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت تورات کے اندر لکھی ہوتی تھی نا اس کے اوپر وہ ہاتھ رکھ لیتے تھے. حضور کی عظمت و شان کو چھپاتے تھے. جو کوئی ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا ہے نا کہ یار تمہاری قرآن کے اندر لکھا ہے نبی آخر الزمان کا نام محمد ہوگا، تمہاری کتاب کے اندر لکھا ہے کہ وہ صحرا سے اٹھ کے کھجوروں والے شہر کی طرف ہجرت کریں گے، تمہاری کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ انہیں کتاب مبین عطا کرے گا، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اللہ کریم ان کو پاک دلوں والے یار عطا کرے گا، تمہاری کتابوں کے اندر یہ صفات ان کے لیے موجود ہیں کہ وہ بن پڑھے پڑھانے والا ہوگا. تو وہ کہتے نہیں ہماری کتاب میں تو نہیں ہے. تمہیں کس نے کہا؟ یہ دیکھو. وہ اوپر سے پڑھ دیتے، نیچے ہاتھ رکھ لیتے، یا اوپر ہاتھ رکھ لیتے نیچے سے پڑھ دیتے، یا اس کو وہ سیاہی کے ساتھ مٹا دیتے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. وہ انکار یوں نہیں کرتے تھے کہ میں نہیں مانتا، نہیں ایسے نہیں کہتے تھے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات والی آیتوں کو جو تورات کے اندر تھی ان کو چھپاتے تھے، ان کو کاٹتے تھے. تو اللہ کریم فرماتا ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، بے آیاتنا ہماری آیتوں کا، سوف ان قریب، نصلیہم ان کا ٹھکانہ ہوگا، نارن آگ، ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا. کلما نضجت جلودہم، کلما جب بھی آگ کے بھڑکنے سے، کلما جب بھی نضجت ان کی جلد سڑ جائے گی، ناضجت سڑ جائے گی، پک جائے گی. جلودہم ان کی جلد، جلودہم ان کی جلد جب ناضجت پک جائے گی. آپ نے کبھی کسی کا جسم جلا ہوا دیکھا ہے؟ کالا، بالکل کالا ہو جاتا ہے وہاں سے، ٹھیک ہے. تو اللہ کریم فرماتا ہے جب وہ اس کیفیت کے اندر آئے گا اس کا جسم، اس کی جلد
جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اللہ ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے گا. جب بھڑکتی آگ میں اللہ ڈالے گا ان کی جلد جب بالکل پک جائے گی کالی ہو جائے گی پھر اللہ کریم فرماتا ہے بدلناہم جلودا غیرہا ہم اس کی جلد کو دوبارہ پھر اسی حالت کے اندر بدل دیں گے. پہلے ٹھیک تھی پھر جلائی گئی اللہ پھر اس کو ٹھیک کرے گا پھر اللہ جلائے گا پھر ٹھیک کرے گا پھر جلائے گا. یعنی اللہ کریم اسی عمل کو بار بار کرے گا ان کو اذیت پہنچانے کے لیے. اتنی دردناک کیفیت ہوگی تو قیامت تک اور قیامت کے بعد تک جاری رہے گی. رب فرماتے ہیں لیذوقوا العذاب تاکہ وہ اللہ کے عذاب کا ذائقہ چکھ سکے. انہیں پتہ تو چلے نا کہ اللہ کا عذاب ہے کیسا. ان اللہ کان عزیزا حکیما بے شک اللہ کریم عزیزا غالب حکیما حکمت والا ہے. تو یہ اللہ کریم نے ڈرا بھی دیا اور ساتھ یہ ارشاد بھی فرما دیا کہ اللہ غالب ہے اللہ سب کچھ ہی کر سکتا ہے. حکیمن بھی کہہ دیا اللہ حکمت والا ہے. فرمایا اس کے اندر بھی حکمت ہے کہ ان کو کیوں جلایا جائے گا کیوں ٹھیک کیا جائے گا پھر جلایا جائے گا کیوں ٹھیک کیا جائے گا اس کے اندر بھی حکمت ہے. یہاں پہ کچھ لوگوں نے کلام بھی کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک بار ان کو عذاب دے گا جلد جل جائے گی. جب جلد جل گئی عذاب دے دیا اللہ نے اب دوبارہ اللہ کریم اس جلد کو ٹھیک کر کے پھر اللہ کریم کیوں عذاب دے گا. حالانکہ اب تو اس جلد کا قصور کوئی نہیں ہوگا اس کو پہلے عذاب اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. تو اور پھر اس پہ یہ بھی کلام کیا کہ جلد کو اللہ عذاب کیوں دے گا جلد کا قصور کوئی نہیں. یہ جو جلد ہے نا اس کا قصور کوئی نہیں قصور تو سارا روح کا ہے جو بندے سے برے اعمال کرواتی ہے. اس پہ بھی کلام کیا ہے جو کہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اس لیے میں آپ کو بس شارٹ میں بتا دیتا ہوں. اس پہ بھی کلام کیا مفسرین نے انہوں نے کہا کہ جو جلد ہے یہ تو گناہ نہیں کرتی گناہ جو کرواتی ہے روح تو جلد کو عذاب اللہ کیوں دے گا. اس پر مفسرین ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوٹ کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ صحابہ کے ساتھ تھے. قافلہ رواں دواں تھا اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام پیچھے رہ گئے صحابہ کا قافلہ جو تھا وہ آگے جا رہا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قافلے کے ساتھ ملے تو صحابہ نماز کا وقت جو ہے وہ لیٹ ہو گیا. صحابہ نے وضو کیا اور وضو کر کے اپنے پیروں کا کر لیا مسح. یہ بات توجہ سے سماعت کرنی آتی. صحابہ نے وضو کیا اور وضو کر کے اپنے پیروں کا کر لیا مسح یعنی ہاتھ گیلے کے جیسے ہم سر کا مسح کرتے ہیں. انہوں نے جب اپنے پیروں کا مسح کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا تو حضور علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا نبی علیہ السلام نے کہا کہ جس کی ایڑیاں خشک ہوں گی اس کی ایڑیوں کو آگ میں ڈالا جائے گا. سمجھ لگی. اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ وضو کرتے وقت پیروں کا مسح نہیں ہے. وضو کرتے وقت پیروں کا مسح نہیں ہے. کچھ لوگ پیروں کا مسح کرتے ہیں وہ قرآن پاک کی آیت کا مطلب جو ہے نا اس کو لے کے جاتے ہیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. وہ کہتے ہیں اللہ نے کہا وَامْسَحُوا مسح کرو بِرُؤُوسِكُمْ اپنے سروں کا اور اپنے پیروں کا بھی. وہ ادھر لے کے جاتے ہیں. تو صحیح حدیث رسول میں آپ کو سنا رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو دیکھا انہوں نے پیروں پہ مسح کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کی ایڑیاں خشک ہوئیں ان کی ایڑیوں کو آگ میں ڈالا جائے گا. تو مفسرین نے کہا کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب خود فرما دیا کہ ایڑیوں کو بھی عذاب دیا جائے گا خشک ایڑیوں کو. ایڑی جو ہے یہ جلد کا حصہ ہے تو اس لیے اللہ کریم جلد کا قصور ساتھ ساتھ ہی ہے. اس کی مثالیں بھی دی ہیں مفسرین نے. انہوں نے کہا کہ ایک بندہ ہے جو لنجا تھا جس کو ہم لولا کہتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا بندہ جو ہے وہ نابینا تھا. دونوں چوری کرنے کی غرض سے گئے. نابینا کو نظر نہیں آتا تھا جو لنجا تھا لولا تھا وہ اس کے پیر نہیں تھے تو جو اندھا تھا اس نے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اس کے ذریعے چوری کروا لی. ایک کو نظر نہیں آتا تھا ایک کو نظر آتا تھا. دونوں نے مل کے چوری کی. تو اب سزا کس کو ملے گی؟ جو اوپر بیٹھ کے چوری کرنے والا ہے جس نے کندھوں پہ اٹھایا اس کا جواب یہ دونوں کو سزا ملے گی. جو اندھا تھا اسے اپنے کندھے پیش کیے
سزا اس کو بھی ملے گی، اور جو لولا تھا اس نے چوری کی، سزا اس کو بھی ملے گی، دونوں برابر کے شریک ہو گئے۔ اسی طرح روح نے جب جسم کو گناہ کی طرف مائل کیا اور جسم نے وہ گناہ کر لیا، قصور تو دونوں کا برابر ہو گیا، اس لیے جب روح کو سزا ملے گی تو پھر ساتھ جسم کو بھی سزا اللہ کریم دے گا۔ اس لیے رب تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی جلد کو جب وہ پک جائے گی تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بدلناہم جلودا غیرہا، اللہ پھر دوبارہ اس کو اسی حالت میں واپس پلٹے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جلائے گا، پھر پلٹے گا، پھر جلائے گا۔ لیکن اللہ نے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، سندخلہم، اللہ فرماتا ہے ہم ان قریب ان کو داخل کریں گے جنات تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان جنتوں میں اہل ایمان نیک اور صالح اعمال والے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کو کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے لہم فیہا، ان کے لیے اس جنت میں، ان جنتوں میں ازواج مطہرہ، سارے بولیے ازواج، ان کے لیے ازواج مطہرہ ہوں گی۔ اچھا یہ ہم نبی پاک کی ازواج مطہرات کے لیے بھی لفظ بولتے ہیں نا، کیا بولا؟ ازواج، اونچی بولیے ازواج، نبی پاک کی بیویاں بھی ازواج مطہرات، تو جنت میں جو چلے جائیں گے نیک اعمال کرنے والے، ان کی بیویاں بھی ازواج مطہرات۔ مطہرات کس کو کہتے ہیں؟ یہ طہر سے نکلا ہے، مطہرات طہارتوں کی جمع کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو اہل ایمان ہیں اللہ ان کو پاک بیویاں عطا فرمائے گا، جن کو اللہ مطہرات کہے ان کی پاکی کا عالم کیا ہوگا؟ ایک تو ہم ہے نا، ہم ظاہری طور پہ ذائچہ بناتے ہیں، ظاہری طور پہ دیکھتے ہیں کہ بندے کا، اس کا مطلب ہم نے ڈریسنگ دیکھی، اس کا حال چال دیکھا، اوپر والا داڑھی دیکھی، پگڑی دیکھی، ہاتھ میں تسبیح دیکھی، یا نماز پڑھتا ہے، بندہ بڑا نہیں ہے، ایک تو وہ بندہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہماری اسیسمنٹ ہے، یہ غلط بھی ہو جاتی ہے، ہم کسی کو نیک سمجھتے ہیں، اندر سے وہ ابلیس نکلتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، وہ ضرب المثل ہے کہ شکل مومنہ کرتوت کافرہ، تو ایسے بہت سارے نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جس کو اللہ مطہر کہے، جس کو اللہ پاک کہے، وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے اس کو پاک کہہ دیا تو وہ اللہ کا نعوذ باللہ اللہ نے اندازہ لگایا تھا، اللہ اندازوں سے پاک ہے، اللہ اٹکل بچوں سے بھی پاک ہے، اللہ تو اٹکل بچوں سے کام نہیں نہ لیتا، اللہ تو اللہ ہے نا، پھر وہ علیم بذات الصدور ہے۔ تو رب تعالیٰ جل جلالہ بتانا چاہتا ہے کہ نبی کی ازواج مطہرات کے بارے میں صبر کے بات کرنا، وہ تو نبی کے ازواج مطہرات ہیں، اور جو اہل ایمان تم میں سے ہیں اللہ تو انہیں بھی ازواج مطہرات عطا کرے گا کہ ہم جنت میں، اور پھر جب اہل ایمان کے عام بندے ان کی جو ازواج ہیں ان کو ازواج مطہرات اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، صرف میں باقی کسی کی شان کی یہاں پہ تنقیص مقصود نہیں، بس چونکہ وہ ایک بات ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تو پتہ چلا کہ جو ایمان لائے عمل صالح کرے اللہ کریم اس کو جنت میں نہروں والی جنت بھی عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس جنت میں اس کو ازواج مطہرات بھی عطا کرے گا۔ اور کیا خیال ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے بارے میں؟ ایمان والے تھے کہ نہیں؟ عمل صالح والے تھے کہ نہیں؟ ان کی زوجہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء فی الجنہ، سیدہ کونین، ملکہ کونین، جنتی عورتوں کی سردار حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا، تو وہ کتنی مطہرہ ہوں گی اس کا اندازہ بھی پھر ہمیں لگا لینا چاہیے۔ تو یہ جو طہارت والی بات ہے نا، اس ٹاپک کو اگر ہم صرف اس ٹاپک کو بیان کرنے لگیں کہ طہارت نبی کے گھر والوں کی کیسی ہے، تو یہ ایک لمبا طویل موضوع ہے۔ بہرحال سمجھنے والی بات اتنی سی ہے کہ
کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ ہیں جن کو حضور نے زندگی میں کہا تھا یہ جنتی ہے. سبحان اللہ، ان کو زندگی میں کہا جنتی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا سندخلہم جنات تجری، جو ایمان لائے نیک عمل کرے ان قریب ہم اس کو جنتیں عطا کریں گے. تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ جن کو ان قریب جنتیں اللہ نے عطا کر لی تھی نا، ان کو زندگی میں مصطفیٰ جان رحمت نے کہہ دیا تھا کہ صدیق فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. وہ 10 صحابہ جو عشرہ مبشرہ جن کو کہتے ہیں، ان قریب اللہ نے زندگی میں ان کو کہہ دیا. تو پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق اور سیدہ کونین کے متعلق بات کرتے ہوئے ہمیں خیال سب کے بارے میں خیال کرنا چاہیے، لیکن بالخصوص جو اہل بیت کا حصہ ہیں، جو اہل بیت کے افراد ہیں، ان کے بارے میں گفتگو سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. اور اللہ کریم فرماتا ہے وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا. یہ زوئیں ہیں، زوئیں ظِلًّا یہ کہتے ہیں سائے کو، گھنا سایہ. ظل زال کے ساتھ نہیں ہے، جب زال کے ساتھ ذل ہوگا اس کا معنی ہے ذلت. یہ زوئیں ہیں جس کو ہم مجہول طریقے سے زوئیں پڑھتے ہیں اور معروف طریقے سے اس کو طوا کے بعد زوا پڑھا جاتا ہے، زوا. ٹھیک ہے، ظلًا ظلیلا. اللہ فرماتا ہے ہم ان کو گھنے سائے میں داخل کریں گے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات، تؤدوا لوٹا دو، الامانات امانتیں، الی اہلہا ان کے اہل کی طرف. اللہ کریم تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں جو امانتوں والے ہیں ان کی طرف لوٹا دو. یعنی امانت کے اندر ذرہ برابر بھی خیانت نہ کرو، پوری کی پوری امانت جو ہے وہ اس کو واپس لوٹا دو. اور دوسری بات اسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تمہیں حاکم بنایا جائے لوگوں کے مابین، لوگوں کے درمیان جج بنایا جائے، فیصلہ کرنے والا، ان تحکموا بالعدل، پھر تم فیصلہ کرو عدل کے ساتھ. جب جو پریا ہوتی ہے جس کو ہم پریا کہتے ہیں پنچایت، وہ اس کا بھی اسی آیت میں حکم ہے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، گورنمنٹ کسی کو جج بنا دے تو، یا کسی کو پرائیویٹلی کوئی لوگ چن لیں تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تمہیں لوگوں کے درمیان کسی معاملے میں فیصلہ کرنے کے لیے چنا جائے، ان تحکموا بالعدل، تو پھر تم عدل سے فیصلہ کرو. ان اللہ نعم ما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی، یعظکم نصیحت کرتا ہے تمہیں، بہی اس بات کے ساتھ، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سننے والا اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے. حاکم کی بات آئی، جج کی بات آئی، اللہ نے اپنی کس صفت کا ذکر کیا؟ سمیعا بصیرا. جج نے بھی بات سننی ہے اور شواہد کی تحقیق کرنی ہے. جج نے فیصلہ کرنے کے لیے 2 چیزوں کا استعمال کرنا ہے، ایک اپنی سماعت کا، اس نے کانوں سے لوگوں کی بات سننی ہے، اور دوسرا جج نے ان شواہد کو دیکھنا ہے جو بائی ریٹن اس کو دیے گئے یا اس کے سامنے پیش کیے گئے. جج نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ 2 چیزوں پہ ہے، سننے سے اور دیکھنے سے. اللہ کریم جل جلالہ نے اپنی اسی صفت کا یہاں پہ استعمال کیا. فرماتا ہے فیصلہ کرنے والے، دیکھنا تو نے بھی ہے، سننا تو نے بھی ہے، لیکن یاد رکھنا ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ ہی سب سے زیادہ سننے والا ہے، اللہ ہی سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے. یعنی تمہاری سماعت غلطی کھا سکتی ہے، تمہاری بصارت دھوکہ کھا سکتی ہے، اللہ کی نہ سماعت دھوکہ کھا سکتی ہے نہ اللہ کی بصارت دھوکہ کھا سکتی ہے. اس لیے فیصلہ کرتے وقت اس بات کو مد نظر رکھنا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں سن رہا. یہ نہیں کہ جج اپنے پیچھے روم میں جا کے کوئی کسی کے ساتھ بارگیننگ کر لے، ایسا نہیں ہے. یہ اسی انداز میں اللہ کریم نے بات کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی. اولی الامر کی اس سے مراد حاکم لیا گیا، اولی الامر سے مراد علماء ربانیین لیا گیا. اولی الامر سے مراد علاقے کے اندر جس کو کوئی سربراہ بنا دیا جائے یا خاندان والے کسی کو شرعی امور میں اپنا سربراہ بنا دیں، اس کو اولی الامر کہا گیا کہ تم صاحبان امر کی بات بھی مانو.
اور اللہ کریم فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور پھر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، بس اگر تمہارا تنازع ہو جائے فی شیء کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اس تنازع کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی اس تنازع میں دیکھو کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے، پھر اپنی مرضی نہ کرو۔ اگر تمہارا کسی چیز میں تنازع ہو جاتا ہے تو اس چیز کی تحقیق یوں کرو کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول نے اس بارے میں کیا کہا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تم ایسا ہی کرو گے کہ تم اپنے اس تنازع کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ گے۔ ذالک خیر، یہ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور یہی اچھا انجام ہے۔ تو ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن جب کبھی کسی معاملے کی سمجھ زیادہ نہ آئے، کوئی معاملہ مبہم ہو جائے تو اس کے اندر پھر ہمیں لوٹنا چاہیے کس کی طرف؟ قرآن کی طرف، حدیث رسول کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھر ہمیں لوٹنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو مسلمان بنائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔